أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا خوبی بڑائی ہے جو اس عظیم ترین کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا مدبر ہے، اور اسی نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ نے جو دین اس دنیا کے سامنے پیش کیا وہ اللہ کا آخری دین ہے۔ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ جس شخصیت نے یہ دین اس امت کو پہنچایا ہے، جس کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان پر لامحدود درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، اپنی بات کو سمجھانے سے پہلے میں جس نہج پر آپ کو سوچنا ہے یا خطبہ جس انداز میں آپ کو سننا ہے، اس مزاج کو بنانے کے لیے میں بات اپنی یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے اور مال غنیمت جمع ہے۔ اس مال غنیمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تقسیم فرما رہے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ اپنے اصحاب سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری دلیلیں اور بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ہم پھر کبھی اس کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت آنے کے باوجود بھی جن کے گھر میں فاقہ ہوتا ہو اور جن کے گھر یہ حالت ہو کہ ایک وقت کی روٹی موجود نہ ہو، اس انداز میں وہ اپنے اصحاب کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کتنا بھی مال غنیمت آتا
2-3 دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیتے تھے. کوئی چیز اپنے لیے اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، اس کو باقی نہیں رکھتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے. اور یہ اس موضوع میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ شخصیت جو اس دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین، ہر اعتبار سے عظیم ترین شخصیت، اور انصاف ایسا کہ اس انصاف کی دنیا رہتے تک تعریف کرے گی، اور تقسیم ایسی کہ ساری دنیا ان کی تقسیم کی تعریف کرنے والی ہے اور قیامت تک لوگ تعریف کریں گے. ایسا نبی جب تقسیم کر رہا ہو مال غنیمت، تو ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ اعدل. اس نے اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہا، اللہ کے نبی کو جس کی شخصیت بے مثال اور جس کے اندر بے انتہا خوبی اپنے کمال تک پہنچی ہوئی، اس شخصیت کو خطاب کر کے اس آدمی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے، انصاف کیجیے. یہ جملہ کیا بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت ایک طرف موجود، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندوں میں سب سے عظیم ترین ہے، اور جن سے کسی بھی طرح کی کوئی تقصیر، کوئی کمی، کوئی ناانصافی کی امید نہیں کی جا سکتی. ایسی شخصیت کو خطاب کر کے اس نے کہا کہ اعدل، انصاف کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر انصاف نہ کروں تو اس دنیا میں کون انصاف کرے گا. حضرت عمر جلال میں آ گئے رضی اللہ عنہ اور کہ اللہ کے رسول اذن لی، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں. اب آپ کو سمجھنا ہے بات کو، اور بہت اچھی طرح سمجھنا ہے، بہت اچھی طرح. اور یہ بات سمجھانے سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اسلام، ایمان، دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے. وہ قرآن اور حدیث ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ دین نہیں ہے. کتنے بھی لوگ ہو، کیسے بھی لوگ ہو، کتنا بھی بڑا مفکر ہو اور کتنا بھی بڑا جانکار ہو، قرآن اور حدیث کو اگر مانتا ہے اور اس کا عمل اس کے مطابق ہے تو وہ صحیح مسلمان ہے، اور اگر اس چیز کو نہیں مانتا تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. اب یہ قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ جو ہیں، چاہے اپنے آپ کو کوئی نام دے چاہے نہ دے، صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، یہی اصل مسلمان، یہی اصل مسلمان ہے. کسی شخصیت کو فوقیت دینا، کسی کتاب کو فوقیت دینا، کسی تحریک کو فوقیت دینا، کسی تنظیم کو فوقیت دینا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، یا کسی انسان کی بات کو فوقیت دینا، یہ ان کے نزدیک نہ ہو بلکہ ان کے نزدیک ہر حال میں قرآن و سنت یہ اہم ترین چیز ہے، اور جو جس کی بنیاد یہ ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے وہی صحیح مسلمان. اور یہ تولنے کے لیے کافی ہے آپ کی دنیا کے اندر. آپ جب بھی مطالعہ کریں لوگوں کا، جب بھی آپ لوگوں کو دیکھیں تو یہ چیز آپ لازمی طور پر اپنے سامنے رکھیں کہ قرآن و سنت پر جس کا عمل ہو، ایسا نہ ہو کہ داڑھی خشخشی ہو، پاجامہ کرتے سے نیچے ہو، چہرے مہرے میں کوئی دین نہ دکھتا ہو، عادات و اطوار میں کوئی دین نہ ہو، معاملات میں دین نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور وہ لوگ اپنے آپ کو باور کرائیں کہ ہم بہت دیندار لوگ ہیں، بڑے انقلابی لوگ ہیں. تو یہ آپ کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. جس کا ظاہر بھی صحیح ہو کتاب و سنت کے مطابق، اور جس کا باطن بھی صحیح ہو کتاب و سنت کے مطابق، یہی صحیح لوگ ہیں. چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے، دنیا میں مختلف نام سے لوگ جانے جاتے ہیں، نام رکھے نہ رکھے، لیکن کتاب و سنت پر عمل ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آدمی آیا اور اس نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کہا کہ نہیں، اس کو کچھ مت کہو، اس کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے. وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو بہت کمتر سمجھو گے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے. اور وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح آپ شکار کو جب تیر سے مارتے ہیں تو شکار کو چیرتے ہوئے تیر باہر نکل جاتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، یا اس کی اور بھی تشریح کی لوگوں نے الفاظ کی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے. تو ایسے ہی وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ظاہر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نمازیں تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں کمتر سمجھو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے نکل چکے ہوں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ظاہر رہے گا ان کے اندر، باطنی بڑے رہیں گے، بڑا ظاہر رہے گا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کا ظاہر بڑا کام کرے گا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے خارج ہیں، دین سے نکل چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے کہ لوگوں کی باتوں میں یا لوگوں کے لچھے دار گفتگو میں یا لوگوں کے ظاہر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہی مسلمان ہے، وہی صحیح لوگ ہیں، اور انہی لوگوں پر اعتبار، انہی کی بات کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہو، کتاب و سنت پر چلتے ہو، ورنہ بہت کچھ ہے لوگوں کے پاس لوگوں کو بہکانے کے لیے اور لوگوں کو اکسانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ خوارج ہیں، یہ لوگ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ یہ دیندار ہے لیکن یہ دیندار نہیں، اور لوگوں نے اپنی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو دیندار باور کرانے کے لیے بہت ساری چیزیں لوگوں نے عکس کر دی۔ کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی کسی کو ٹاٹ پتری دیتا ہے، کوئی کسی کو کپڑے دیتا ہے، کوئی کسی کو کمبل دیتا ہے، کوئی کسی کی جھوپڑی میں عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مسلمان ہیں، لیکن پیمانہ یہ ہے کہ قرآن و سنت یہ دین ہے اور اسی کو ماننے والے اصل مسلمان ہیں۔ آپ دنیا میں کیا کرتے ہو وہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اصل دین ہے ایمان، کتاب و سنت کو ماننا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، شرک سے دور رہنا، عملی زندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اصل دین ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ثانوی چیز ہیں۔ اب یہ کتاب و سنت، توحید اور شرک کے خلاف بولنا اور بدعت کے خلاف بولنا یا اس کے خلاف کھڑے ہونا، یہ دنیا کے اندر فساد نہیں ہے، بلکہ توحید کے خلاف کھڑے ہونے والے، بدعت کے خلاف، بدعت کی تائید کرنے والے، شرک کی تائید کرنے والے اور دین کے خلاف جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی تائید کرنے والے اس دنیا کے اندر مفسد ہیں، فساد پیدا کرنے والے، فساد پیدا کرنے والے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں رہتی، بہت ساری چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں رہتی، اور لوگ جو ہے اپنے علم کے مطابق لوگوں پر، کبھی کوئی کسی امام پر ٹپڑی کرتا ہے، کوئی کسی مسجد کے ذمہ دار پر ٹپڑی کرتا ہے، کوئی کسی مسجد پر ٹپڑی کرتا ہے۔ اس مسجد میں درس ہوتا ہے، بات خطبے میں نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن بہت سارے لوگوں کو کچھ علم نہیں ہوتا، اٹھا کر اپنی زبان تالو میں لگا دیتے۔ اس مسجد میں درس ہوتا ہے، اور میرا ایسا خیال ہے، یہ کوئی تحریفی کلمات نہیں ہے، میرا ایسا خیال ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ضلع کی جتنی بھی مساجد ہیں اس میں سب سے باشعور اگر کوئی مصلی ہو تو اس مسجد کے مصلی، اور بھی لوگ باشعور ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں درس ہوتا ہے مغرب کے بعد، چاہے میں دوں یا کوئی اور درس دے، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ 5 منٹ 7 منٹ 4 منٹ جو درس ہوتا ہے، ان مصلیوں میں سے گواہ ہیں سارے لوگ، ان مصلیوں میں سے درس کے درمیان کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی آدمی باہر سے آ جائے یا کسی کو پیشاب پیخانہ لگ جائے، بہت ضروری چیز ہو تو باہر نکل، درس ہوتا ہے۔ اس درس میں اللہ کا احسان ہے کہ اتنے باشعور لوگ ہیں کہ نبی کائنات کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر نہیں جاتے، اور یہی ہونا چاہیے ہر جگہ۔ یہ غیرت تو ہونی چاہیے مسلمانوں کی کہ نبی کی بات ہو یا اللہ کے کلام کی بات ہو تو کم سے کم 4-6 منٹ آدمی سکون سے بیٹھ کر اس چیز کو سن لے، اور یہ غیرت اسلامی ہے، یہ غیرت اسلامی ہے۔ اور یہاں یہ مسجد میں ہوتا ہے، جتنے بھی مصلی ہیں قابل مبارکباد ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کتاب و سنت کے ماننے والوں کو یہی غیرت عطا فرمائے۔ درس ہوتا ہے، ایک صاحب آئے مغرب کی نماز میں، یہاں یہ مصلی ہے اور یہاں کھڑے ہو گئے پہلی صف میں، اور جیسے ہی میں نے سلام پھیرا وہ کھڑے ہو گئے سنت پڑھنے کے لیے، میرے منہ کے سامنے یہی بازو کھڑے ہو گئے، سنت پڑھی انہوں نے۔ میں تو بہت جذبات اور غصے میں آیا، جبکہ وہ آدمی ہمیشہ یہاں نماز پڑھتا ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اور لوگ اپنی زبان کھولنے لگتے کہ وہ مولانا ایسا، وہ مسجد کے ذمہ دار ایسے، اور وہ مسجد ایسی۔
اس آدمی کو میں نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا اور باہر نکل کر اس آدمی کو سمجھایا۔ آپ ذرا غور کرو بات پر۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کھڑے ہو گئے، درس ہو رہا تھا تو کیا آپ، اچھا اس نے سلام پھیرا اور کھڑا ہو گیا، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ نماز کے بعد کی دعا پڑھی نہیں پڑھی، جیسے ہی میں نے سلام پھیر کے درس شروع کیا اس سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا سنت پڑھنے کے۔ اب آپ سوچو کہ وہ آدمی کس طرح کا ہوگا کہ سلام پھیر کے کھڑا ہو گیا، کتنی سنت اس کو معلوم ہے، کیا دعائیں اس کو معلوم ہے، اور کیا نماز کے بعد کرنا چاہیے اس کو معلوم ہے نہیں معلوم، کھڑا ہو گیا۔ باہر نکل کے میں نے جذبات پر کنٹرول کر کے باہر نکل کر اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا آپ جانتے ہو درس ہوتا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو نماز میں خلل نہیں ہو؟ تو مجھ سے کہتا نہیں مجھے کوئی خلل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا مجھے ہوا خلل کہ آپ میرے منہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، درس دے رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے ہمیشہ درس آگے بڑھ جاتے پیچھے چلے جاتے، تو کیا کہتا ہے معلوم ہے مجھ سے کہ درس حدیث کوئی ضروری نہیں۔ یہ جملہ یاد رکھنا اپنی پوری زندگی۔ کیا کوئی نبی کا محب، کیا اسلام کا جاننے والا، کیا کوئی دیندار یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث رسول ضروری نہیں ہے، درس ضروری نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ آپ میں سے کوئی گیا گزرا آدمی جو دین بالکل نہ جانتا ہو وہ کہہ سکتا، اس کی جرأت ہے ایسے؟ آپ سوچیں جس کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے وہ دینی اعتبار سے کتنا گنوار اور جاہل ہوگا، جس کو معلوم ہے کہ یہاں ہمیشہ درس ہوتا ہے، اور جس کو یہ معلوم ہے کہ مغرب کے بعد 2-4 منٹ درس ہوتا ہے، چاہے کبھی درس قرآن ہو کبھی درس حدیث ہو۔ اور اس دن درس قرآن ہوا تھا، اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ درس حدیث کیا ہوتا ہے اور درس قرآن کیا ہوتا ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ درس حدیث ضروری نہیں، جبکہ اس دن درس قرآن ہوا تھا، درس حدیث نہیں ہوا تھا۔ آپ سوچو اس کا علم کا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ اپنا ذہن بنا کے آتے ہیں فساد مچانے کے۔ یہ جو ہے ایک نظریے کے حامل ہے جو باطل نظریہ ہے، ایک باطل گروہ ہے، اور یہ جاہل اور گنوار لوگ قرآن حدیث نہیں جانتے۔ اور یہ قرآن، اب آپ سوچو کتنی بڑی سازش کی ہوں گے ان لوگوں نے کہ باقاعدہ پلاننگ سے وہ آیا، امام کے پیچھے کھڑا ہوا اور فوراً سلام پھیر کے درس شروع بھی نہیں ہوا تو کھڑا ہو گیا سنت پہ، اور پھر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ درس حدیث ضروری نہیں ہے۔ آپ سوچو کس طرح کی پلاننگ ہوئی ہوگی، کس انداز میں وہ آیا ہوگا یہ کرنے کے لیے شر و فساد۔ اور پھر مسجد میں آ کر جب لوگ اس کو ٹوکنے گئے تو مسجد میں آ کر فساد مچانا، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے۔ اور معاشرے کے لوگوں، ایسے لوگوں کو سمجھو، یہ بظاہر کتنا بھی دیندار نظر آتے ہو، یہ تمہارے معاشرے کو تباہ کرنے والے۔ سکون اور اطمینان لوگ آتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے درس سنتے چلے جاتے ہیں مسجد میں۔ سکون کیوں؟ سکون ہے مسجد میں، کیوں اطمینان ہے؟ چلو فساد مچائیں، شر پھیلائیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لوگ ہیں اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کریں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ منافق جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں، حقیقت میں ایسا ہے کہ یہ لوگ جو ہے خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اصلاح کا کام کرو، اچھا کام کرو، اس طرح کی حرکتیں مت کرو، تو کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے اصلاح کا کام کر رہے ہیں، فساد نہیں مچا رہے، فساد نہیں مچا رہا، اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اصل میں مفسد ہے، یہ شرانگیز ہے، یہ فساد مچانے والے ہیں، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ درس حدیث ضروری نہیں اور اس کے خلاف سازش کر کے یہاں اقدام کریں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی زبان میں؟ کیا کہو گے آپ اس کو اپنی زبان میں؟ یہ نیک آدمی، یہ پرہیزگار ہیں، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جس کو علم نہیں ہوتا وہ کبھی امام کو، میں تو 2-4 واقعات ہو گئے ہیں، اور جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں تو میرے تو جذبات قابو میں نہیں رہتے، بولتا ہی نہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بولتا ہوں۔ تو اب بتاؤ میں اس آدمی کے خلاف نہ بولوں، حالانکہ میں نے نماز میں بہت کنٹرول کیا، باہر جا کے اس کو سمجھایا، لیکن لوگ نام رکھتے ہیں امام کو، کہیں یہ ذمہ دار مسجد کے جو ہے ان کو نام رکھتے ہیں، یا کبھی مسجد کو نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ فساد مچاتے ہیں، شر مچاتے ہیں،
یہ سمجھتے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بڑے نالائق لوگ ہیں، بڑے گندے لوگ ہیں، یہ فساد مچاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ آپ جانتے ہو یہ جو شر ہے کس انداز میں آپ کے شہر کے اندر ہے، کس انداز میں آپ کے شہر کے اندر، مسجدوں میں شر مچانا، معاشرے میں شر مچانا، فساد مچانا، لوگوں کے درمیان فساد مچانا، پورے شہر کے ماحول کو گندا کر کے رکھے لوگوں نے۔ کوئی اپنے دولت کے غرور میں، کوئی اپنی طاقت کے غرور میں، کوئی اپنے عہدے کے غرور میں، مختلف انداز میں چیرا اور اس شہر کے ماحول کو گندا کر کے انتہائی تفرقے میں ڈالا ہوا لوگوں نے، انتہائی تفرقہ، الگ الگ لوگ۔ حالانکہ سارے لوگ جو ہے کہ شہر کے رہنے والے، ایک دوسرے سے رشتہ داری، تعلقات، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، لیکن اس کے باوجود اس شہر کو انتشار کا شکار مچایا لوگوں نے اپنے فساد کے ذریعے سے، اپنے فساد، کبھی کسی مسجد پر حملہ، کبھی کسی مسجد پر حملہ، کبھی کسی مسجد میں سازش، کبھی کسی جماعت میں سازش، کبھی کسی، یہ سارا کا سارا انتشار کا سبب ہے۔ انتشار پر لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو دولت کا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دولت کے غرور میں نے اس سے پہلے ایک بات بتایا تھا کہ دولت آنے سے آدمی کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا پیر زمین پر ٹکتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ قارون تھا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ دیا ہوا تھا، بڑا خزانہ دیا، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ایک نوجوانوں کی بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابی کو اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی، بڑا فساد مچایا، دولت بھی بہت فساد میں، لوگ سمجھاتے تھے اس کو، اہل علم لوگ، اچھے لوگ اس کو سمجھاتے تھے، دیکھ بھیا یہ مت کر، یہ فساد مت مچا۔ جسے آج ہے نا ہمارے درمیان لوگ، بہت سارے لوگ ہیں مختلف انداز میں فساد مچاتے ہیں، دولت اگر مل جاتی ہے تو اس کو کہا اذ قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ارے ظالم مت اترا، یہ دولت جو دیا اللہ نے تو مت اترا، اس لیے کہ اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بہت سمجھایا قوم، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ دولت ہے، اس کا غلط استعمال مت کر، غلط استعمال مت کر، تو دنیا کما لیکن اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت تلاش کر، اس کو سمجھایا، آخرت تلاش کر، یہ دنیا میں اپنی دولت کے ذریعے سے فساد مت مچا، اس کا غلط استعمال مت کر۔ تو کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ ارے یہ جاؤ، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، میرے پاس جو علم ہے، یہ جو اندی علم جو اس نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے اس کی بڑی تفصیل ہے، جو اہل علم وہ جانتے ہوں گے کہ اس کی بڑی لمبی تفصیل لوگوں نے بیان کی ہے کئی ایک انداز میں۔ تو اس نے کہا میرے اندر صلاحیت ہے، میں نے اس صلاحیت سے دولت کمائی ہے۔ جب آدمی کو غرور آتا ہے نا تو اسی الفاظ نکلتے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے دیا، اللہ کی نوازش، اور جو یہ کہنے والا ہو کہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی نوازش، وہ اپنی دولت کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ جس کے اندر یہ غرور پیدا ہوتا ہے کہ میں نے دولت جو کمائی ہے اپنے علم سے، اپنے ہنر سے کمائی ہے، تو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے، اپنے ہنر سے کمائی ہے، میں جیسا چاہوں گا خرچ کروں گا۔ تو ایسے ہی اترانے والے لوگ دنیا کے اندر وہ موجود ہیں، لوگوں نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب اس سے اپنی دولت کا غرور کیا، دولت کا غلط استعمال کیا، گھمنڈ کیا، اترایا، قوم پیغمبر کو غلط جواب دیا، قوم کو غلط جواب دیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کے گھر کے ساتھ اس کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، گھر کے ساتھ وہ زمین کے اندر دھستا گیا۔ اور اس کی کئی ایک احادیث کے اندر تفسیر، قیامت تک دھستا ہی رہے، دھستا ہی رہے۔ دولت کا غرور اچھا نہیں، اس کے ذریعے سے فساد مت مچاؤ، اپنی ٹولی اور جماعت کی وجہ سے زمین میں فساد مت مچاؤ، قرآن و سنت کا کام کرو، صحیح طریقے سے کرو، صحیح انداز سے کرو، اور جہاں یہ کام ہو رہا ہو وہاں فساد مت مچاؤ۔ ایک حدیث سناتے ہوئے، اپنی آپ بات بہت لمبی تھی لیکن آپ کو ایک حدیث سناتے ہوئے جو بار بار میں سناتا ہوں، آپ کو میں اس حدیث سناتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ذرا ہوش کے ناخن لے کر زندگی گزارو، ہوش کے ناخن لے کر۔ نہیں کام آتے نا آپ لوگوں کے، معاشرے کے کام نہیں آتے، غریبوں کے کام نہیں آتے، مسکینوں کے کام نہیں آتے، قرآن و سنت کے لیے کام نہیں کرتے، دین کے لیے کام نہیں کرتے، مت کرو، نہیں کہتے ہم تم کو مت کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول افضل عمل کیا ہے، افضل عمل؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیل،
اللہ پر ایمان لاؤ، سب سے افضل ترین ایمان، سب سے افضل ترین عمل اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس پر جب ایمان لاؤ تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی ذات نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی کائنات چلاتا ہے، اسی نے پیدا کیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ ایمان لے آؤ اس کے اوپر، کوئی شریک نہیں اس کا، نفع اور نقصان کا وہی مالک ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، پوری کائنات چلاتا ہے، اس اعتبار سے ایمان لاؤ۔ اور وہ جہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کسی بھی جگہ کسی عمل کو خراب کر کے جہاد اس کو نہیں کہتے، کسی بھی جگہ عمل کو خراب کر کے اس کو جہاد نہیں کہتے، کسی معاشرے کے اندر تفرقہ ڈال کے امن اس کو نہیں کہتے، کسی معاشرے کے اندر خرابی ڈال کے امن اس کو نہیں کہتے۔ ارے ظالمو، تم اپنے گھر والوں کے نہیں تو معاشرے کے کیسے ہو سکتے ہو؟ جو انسان اپنے گھر والوں کا نہیں وہ معاشرے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخصیت خود اپنے لیے فائدہ مند نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند، گھر والے جس کی تعریف نہ کرتے ہو، جس کو برا بولتے ہو، معاشرے کے اندر کیا اچھا کام کر سکتا ہے؟ ویسی شخصیت بناؤ اپنے آپ کو۔ تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں، یہ سب سے افضل ترین۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا سب سے بہترین ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ غلام جو اس کے آقا کے نزدیک سب سے قیمتی بھی ہو اور سب سے پسندیدہ بھی ہو، سب سے قیمتی بھی ہو اور سب سے پسندیدہ بھی ہو، وہ غلام آزاد کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ نہ ہو کہ اچھی چیز ہم کر لیں اور جو فالتو چیز ہے وہ دوسروں کو دے دیں، یہ ذہن نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اس کے راستے میں قربان کر دیں، چاہے غلام ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ یہ افضل ترین عمل ہے، افضل ترین عمل، افضل ترین عمل۔ کبھی کبھی خطبے میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، جیسے آپ کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں نا، یا کسی غریب کو کوئی چیز دے رہے ہیں، تو اپنے گھر کی فالتو چیز اٹھا کے مت دو اس کو، یہ ذہنیت اچھی نہیں ہے، یہ ذہنیت اچھی نہیں ہے، فالتو چیز اٹھا کے مت دو، ذہنیت اچھی نہیں ہے۔ سالن پکائے ہو تو نیچے کی کھرچن مت دو، اپنا کھانا شروع کرنے سے پہلے اس کو دو، اپنا کھانا، بریانی پکا ہے تو اپنا کھانا گھر کا شروع کرنے سے پہلے اس کو دو جس کو دینا چاہتے ہو، بہترین قسم کا، نفیس قسم کا، اچھے قسم کی چیز لوگوں کو تحفے میں بھی دو، اور غریبوں کو جب دو تو ان کو بھی اچھی چیز دو۔ یہ نہیں کہتا کہ فالتو چیز بیکار یا بیکار چیز ہے تو اس کو مت دو، وہ دو، لیکن ایمانی جذبہ جو ہوتا ہے اور جو بہترین ذہن، مومنانہ ذہن ہے، وہ یہ ہے کہ بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فالتو چیز مت دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا غلام، قیمتی غلام اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ سب سے افضل ترین ایمان ہے۔ اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، میں نہیں کر سکتا، نہیں کیا میں نے، یہ سب چیزیں جو افضل ترین ہے میں نے نہیں کیا، تو اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتُعِينُ الدَّاعِيَ وَتَصْنَعُ الْيَحْرَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی بے ہنر ہے یا ہنر مند ہے، اس کی مدد کر دو، مدد کر دو۔ یہ جملہ آپ نے بہت مختصر کا بڑا جامع جملہ کہا، لیکن اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی امت کو کہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی مدد کر دو، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے مدد کر دو، جو بھی جس لائق ہو اس کی اس اعتبار سے مدد کر دو آپ۔ یہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل۔ یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ذر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، چوتھا سوال کیا، فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، یہ زندگی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، یہ حدیث بیان کر کے یہ بات کہی ہے پہلے بھی۔ انہوں نے صحابی رسول نے پوچھا یہ چوتھی چیز کہ مان لو یہ سارے عمل میں نہیں کر پایا اللہ کے رسول، تو میں کیا کروں؟ یہ سارے عمل نہیں کر پایا تو کیا کروں؟ جانتے ہو اپنے معاشرے کو، آپ جانتے ہو، میں کبھی کبھی بہت معاشرے کے تعلق سے، حالانکہ زیادہ گھومتا پھرتا نہیں ہوں، لیکن معاشرے کے تعلق سے ذرا نظر رکھتا ہوں۔ آپ دو پڑوسی ہے نا، آپ دونوں ساتھ میں رہتے ہو، اگل بغل میں رہتے ہو، ایک انتہائی نالا ہے، شرارتی قسم کا ہے، بے دین ہے، ماحول اچھا ہے، ہم نے کہا بھائی چلو کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے، تو وہ جو شرارتی ہے، جو فسادی ہے،
وہ کیا سوچتا ہے کہ یار بہت دنوں سے یہ پڑوسی کی آواز نہیں آ رہی، کچھ گڑبڑ نہیں ہو رہی، تو اپنے گھر کا کچرا اس کے دروازے میں ڈال دیتا ہے۔ میں مزاج بتا رہا ہوں لوگوں کا آپ کو کہ لوگ کیسی شرارت کرتے، کیسے فساد پھیلاتے، کچرا ڈال دیا، وہ نہیں ہوا تو گندا پانی لوگوں کے دروازے میں ڈال دیا۔ یہ ہوتا ہے آپ کے معاشرے میں، جو فساد پھیلانے والے، جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ اچھے ماحول کو گندا کس طرح کرتے۔ چلو بھائی وہ مسجد ہے نا، فلاں مسجد، بہت دنوں سے کچھ ہوا نہیں، چلو وہاں جا کے کوئی شوشہ چھوڑتے۔ کیا یہ انتہائی ذلیل حرکت نہیں؟ انتہائی ذلیل حرکت نہیں؟ چلو وہاں کچھ نہیں ہوا بہت دنوں، وہاں جا کر کچھ فساد مچاتے ہیں۔ چلو وہ لوگ ہیں بڑی محبت سے رہتے ہیں، ان کے درمیان کچھ شوشہ چھوڑ کے لڑائی کروا دیتے ہیں۔ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا جو انجام ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی رسول نے چوتھا سوال کہ اگر تمام نیکی نہ کر سکوں تو اللہ کے رسول کیا کروں، کیا کروں؟ آپ کے معاشرے میں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی نیک ہیں، جو لوگ اچھائیاں کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، معاشرے میں اچھے سے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام، غریبوں کے کام آتے ہیں، معاشرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں، ایک دوسرے کے جنازے میں، تیمارداری میں بیماروں کے شریک ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، یہ ساری چیز اچھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب نہ کر سکو نا، اگر تمہارے سینے کے اندر غریبوں کا درد نہ ہو اور معاشرے کی اصلاح کا درد نہ ہو، معاشرے میں اچھے کام کا، امن و سکون کا اگر تم کو برا لگتا ہو تو پھر تم سوچو آگے چل کر۔ آگے کیا سوچو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر تم کچھ نہ کر سکو نا تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو، ارے ظالمو اتنا تو کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَتَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ظالم کر لو کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، اتنا کر لو، بس اتنا کر لو اپنی زندگی میں کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ آگ مت لگاؤ، بہت بری چیز ہے، آگ مت لگاؤ، پتہ نہیں کس کی زبان سے کون سی آہ نکل جائے اور تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے، سمجھے؟ بہت بری چیز ہے، آگ لگانا یہ بہت بری چیز ہے، فساد مچانا یہ بہت بری چیز ہے، شر پھیلانا یہ بہت بری چیز ہے، کسی ماحول کو گندا کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، مت کرو، نیکی تمہارا معاملہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، اپنے شر سے محفوظ رکھو، مت فساد مچاؤ دنیا کے اندر، شر مت پھیلاؤ لوگوں کو، مت لگاؤ لوگوں، مت لڑاؤ لوگوں کو، گھروں کو برباد مت کرو، معاشرے کو برباد مت کرو، ماحول کو گندا مت کرو، یہ شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، ورنہ خطرناک انجام ہوگا۔ پتہ نہیں کس کے منہ سے کس وقت کون سی بد دعا نکلے، کون سی آہ نکلے، کیونکہ جہاں فساد مچاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی تو ظالم ہوگا اور کوئی مظلوم ہوگا، اور جب ظالم ظلم کرے گا اور مظلوم جب ظلم سہے گا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی کی زبان سے کوئی تو آہ نکلے گی، کوئی تو آہ نکلے گی، اور جب آہ نکلے گی تو رب کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، کچھ نہیں روک، نہ آپ کا عہدہ روکے گا، نہ آپ کی دولت روکے گی، نہ آپ کا مقام روکے گا، نہ آپ کی ٹولی اور جماعت روکے گی، اور نہ ہی آپ کی کوئی نیکی روکے گی۔ آہ نکلے گی تو فوراً اللہ کے یہاں آ جائے گی، اور جب اللہ کے یہاں جائے گی تو اللہ رب العالمین اس ظالم کا کیا انجام کرے گا یہ آپ جانتے اچھی طرح۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم یہ شر و فساد مچاؤ گے، لوگوں کو بہکاؤ گے، غلط کام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے فساد پھیلے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو بات آخری کہی کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ آپ ایک دکان میں کھڑے تھے، اس کا گراہک تھا، گراہک خرید رہا تھا کچھ، آپ گئے اور آپ نے وہ دکاندار سے کہہ دیا، ارے کیا میاں تم تو مہنگا دیتے ہو، کیا میاں تم تو ڈپلیکیٹ مال رکھتے ہو، کیا میاں تم تو ایسا کرتے ہو۔ وہ جو گراہک تھا بیچارہ، وہ جو مال لے رہا تھا اس کا بکنے والا تھا، وہ آدمی چوکنا ہو گیا، فوراً دکان چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ فساد نہیں، یہ شر نہیں ہے، جو شر آپ نے اس کو پہنچایا، جو بیچنے والے کو آپ نے شر، یہ کئی ایک مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں،
بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتے. ارے یہ مسلمان عجیب مسلمان ہے، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. ایک اچھا والا رشتہ آیا لڑکی کا کہ بھائی لڑکی دینا ہے اور لڑکا بھی اچھا لڑکی بھی اچھا. اب آپ نے یہاں انگلی کر دیا، ارے میاں کہاں اس کو لڑکی دے رہے ہیں، کہاں اس کو لڑکی. حالانکہ تمہارے باپ کا کچھ جاتا نہیں ہے، وہ جانے اور وہ جانے. لڑکی والے کو لڑکا اور لڑکے والے کو لڑکی پسند ہے، لیکن وہاں انگلی کر دی، انگلی کر دی، ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے. حالانکہ حقیقت کچھ نہیں، لیکن آپ نے بہکا دیا، فساد مچا دیا، شر پھیلا دیا معاشرے کے اندر. یہی کام رہ گیا مسلمان. عبادت اور ریاضت اور نیکی سے کوئی کام نہیں رہا، خالی یہی کام رہا ہے، یہی کام رہ گیا. اور اس کے نتیجے میں بے انتہا نفرت ہے معاشرے کے اندر، بے انتہا نفرت. تو میرے بھائیوں، یہ نفرتوں کو دور کر کے کتاب و سنت پر عمل کرو اور فساد مچانا بند کر دو. اگر فساد مچاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ فساد مچاؤ گے تو کوئی نہ کوئی مظلوم اس کی آہ تو نکلے گی، اور جب آہ نکلے گی تو واقعی آپ کا انجام کیا ہونے والا معلوم نہیں. سارے غرور و تکبر دور کرو، کتاب و سنت پر عمل کرو. عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی بدتمیزی، اپنے ذات کے شر اور فساد سے لوگوں کو محفوظ رکھو لوگوں کے درمیان برائیاں مت پھیلاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم کو نیکیوں کا حامل بنا دے، اللہ تعالی ہم کو نیکی کرنے والا بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے. اللہ اگر ہمارے دماغ کے اندر کوئی شر و فساد بھرا ہوا ہے، اللہ ہمارے دل و دماغ کو صاف کر دے. اللہ ایسے لوگوں کے دل و دماغ کو صاف کر دے، صاف ستھری زندگی گزارنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. اور اللہ رب العالمین ہم کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہمارے دلساگر وارڈ کے حنیف بھائی، جن کو اکثر لوگ جانتے ہیں، حنیف، ان کے پوتے کی طبیعت ناساز ہے اور بہت ہی زیادہ ناساز ہے. ناگپور میں وہ ایڈمٹ ہے، بچہ بہت معصوم بچہ ہے، چند مہینے کا ہے. انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اس بچے کے حق میں شفا کی دعا کریں. اللہ رب العالمین اس کا نام اللہ رب العالمین اس بچے کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اور ہمارے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ مر چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا